بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زمانہ تھا جب مسلم امت ترقی یافتہ، اخلاقی اقدار کی پاسدار اور علم و عرفان کے علمبردار کے طور پر پہچانی جاتی تھی. دنیا بھر کی طاقتیں مسلمانوں کی حیثیت اور عظمت کی قائل تھیں. ایشیا، افریقہ اور یورپ کی معروف قومیں اور حکومتیں مسلمان حکمرانوں کے حسن کردار کا ذکر کرتی تھیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کی روشنی سے انسانوں کے دلوں کو منور کیا. اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے علم و عرفان کے چراغ ہر بستی اور ہر شہر میں جلائے. دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دین کی اساس کو نہ صرف دل سے تسلیم کیا بلکہ اس کے عطا کردہ سچے اور کھرے اصولوں کو زندگی کے ہر میدان میں اپنے لیے مشعل راہ بنایا. مسلمان علماء سائنس، فلسفہ، طب، انجینئرنگ اور فلکیات و رضیات غرض ہر میدان کے قائد نظر آنے لگے، اور پوری انسانیت رب کی بندگی میں رہتے ہوئے بام عروج کو چھونے لگی. پھر وقت بدلتا ہے، حکمران عیش و عشرت اور ظلم و ناانصافی کرنے لگے. علماء مصلحت کے نام پر مداہنت کا شکار ہو گئے. عدالتیں عدل کے بجائے ظلم بانٹنے لگی. قلم و کرتاس کی عزت و آبرو خاک میں مل کے رہ گئی. تعلیمی ادارے دین و دنیا کے تفریق کے چکر میں جہالت کی آماجگاہ بن گئے. عوام پریشان، مجبور اور پھر ظلم پر خاموش تماشائی بننے لگے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی عظمت چھین لی. ان کی شان و شوکت قصہ پارینہ بن کے رہ گئی اور مسلمانوں کا اجتماعی شیرازہ بکھرتا چلا گیا. 18ویں اور 19ویں صدی مسلمان حکومتوں کے مکمل زوال اور انحطاط کی صدی ثابت ہوئی. برطانیہ، اطالیہ، فرانس، جرمنی، روس سب مسلمانوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے. لیکن رب ذوالجلال نے جو دین اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا اسے تو زندہ رہنا تھا. پھر رحمت خداوندی نے چند ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کا احساس دلایا، دین اسلام کی صداقت اور ہر زمانے میں قابل عمل ہونے کے تصور کو زندہ کیا. زندگی کے ہر میدان میں ترقی اور پیش قدمی کرنے کی تلقین کی. سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، لادینی تصورات اور سیکولر نظریات کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا، اور پھر ان کے مقابلے میں اسلام کو ایک بہتر نظام زندگی کے طور پر روشناس کرایا. انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کی ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کی بنا اور اساس کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھی. علامہ محمد اقبال نے اس کا تصور پیش کیا، اور علماء، فقہاء، صوفیاء، سیاستدان، دانشور اور سب سے بڑھ کر نوجوان اس تصور کو لیے ہوئے آگے بڑھے اور چند برس کی قلیل مدت میں دنیا کی بڑی اسلامی مملکت کے حصول میں کامیاب ہو گئے. لیکن دشمن کی مکاریوں اور اپنوں کی نادانیوں نے اسلامی انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا. پاکستان کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ملک کچھ ایسے طالع آزما حکمرانوں کی گرفت میں آ گیا کہ ہر چیز خلل اور فساد کا شکار ہو گئی. نظام تعلیم کو طبقاتی بنیادوں پر پروان چڑھایا گیا. معاشرے میں امیر و غریب کا فرق بڑھتا چلا گیا. زندگی کے ہر میدان میں دین و دنیا کی تقسیم نہ صرف برقرار رکھی گئی بلکہ اس خلیج کو بڑھا دیا گیا. اس کا نتیجہ نکلا کہ دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کیا گیا. پھر دونوں میں باہمی حقارت اور نفرت کی آگ بھڑکنے لگی
پھر اس خرابی کو بڑھانے کے لیے مسلک، زبان، علاقہ اور رنگ و نسل کی عصبیتوں کو ہوا دی جانے لگی۔ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول سے محبت کا دم بھرنے والے، ایک قرآن پر یقین رکھنے والے، ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے آپس ہی میں اختلافات کا شکار ہو کے رہ گئے۔ مسلمانوں کی قوت کا راز یہی دین ہے۔ اگر وہ بات بات پر ایک دوسرے کو کاٹنے لگیں تو امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے اور ان میں خیر و تقوی کو فروغ دینے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اجتماعی قوت باقی نہ رہے۔ مسلمانوں کی عزت، سربلندی اور قوت کا راز دشمن کے مقابلے پر اتحاد امت ہی میں مضمر ہے۔ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں بعض جزوی کوششیں تو ہوئیں، لیکن باہمی رواداری اور اتحاد کا دیرینہ خواب کبھی پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ وہ قوت جو اسلام دشمنوں پر صرف ہونی چاہیے تھی، وہ آپس میں ضائع ہوتی رہی۔ دینی مدارس کا حقیقی مقصد اور نصب العین اقامت دین کی خاطر جدوجہد اور مختلف مسائل میں امت کی صحیح سمت رہنمائی ہے، اور اس تصور کو اجاگر کرنا دینی مدارس کے طلباء اور علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ فروعی مسائل میں الجھنے کے بجائے امت کو وحدت کی لڑی میں پرونا اصل مقصود ہے۔ حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے دینی مدارس کے چند پاکیزہ صفت سلیم الطبع نوجوانوں نے طلباء کو انما المؤمنون اخوہ کا پیکر بنانے اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کے مقابلہ کرنے کی خاطر مسجد رشید پارک میں 10 محرم الحرام 1395 ہجری بمطابق 13 جنوری 1975 کو جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد رکھی، جن کی تعداد ابتدا میں صرف 25 تھی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر کرتے ہوئے رضائے الہی کا حصول جمعیت طلبہ عربیہ کا نصب العین قرار پایا، اور اس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار 5 نکات کو قرار دیا۔ نمبر 1، طلبہ کو اسلام کا تحقیقی علم حاصل کرنے اور اس کو عملاً اپنانے کی دعوت دینا۔ 2، دینی مدارس کے ایسے طلبہ جو عقائد اسلام کے تحفظ اور قرآن و سنت کے مطلوبہ انقلاب کا جذبہ رکھتے ہوں، جمعیت کے تحت منظم کرنا۔ 3، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان سے وابستہ طلبہ کے لیے اسلام اور جدید علوم کے گہرے مطالعے، اخلاق و کردار کی تطہیر و تعمیر، تحریری اور تقریری اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے فروغ کا مؤثر انتظام کرنا۔ 4، اختلافی مسائل میں طلبہ کے اندر اعتدال پیدا کرنا اور انہیں فرقہ واریت، شخصیت پرستی، سیاسی اور علاقائی تعصبات سے بالا تر رہتے ہوئے انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بنانا اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے منظم ہراول دستہ بنانا۔ 5، پاکستان میں نظام تعلیم کو مکمل طور پر اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے کی جدوجہد کرنا اور مدارس عربیہ کے جائز مطالبات اور مسائل حل کرانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جمعیت طلبہ عربیہ ایک ایسے تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے جس کی شاخیں ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر لمحہ اپنے بہترین ثمر سے معاشرے کو فیضیاب کر رہا ہے۔ کس نے فرقہ پرستی کے اصنام کو ٹھوکر ماری ہے؟ ہر ایک دارالعلم میں بولو کس کا ترانہ جاری ہے؟ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔ کس نے فرقہ پرستی کے اصنام کو ٹھوکر ماری ہے؟ ہر ایک دارالعلم میں بولو کس کا ترانہ جاری ہے؟ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔
بکھرے دانوں کو چن چن کر پھر تسبیح ملائیں گے، بگڑی بکھری امت کو ہم ایک اور نیک بنائیں گے، نعرہ تکبیر سے ساری دنیا کو دہلائیں گے۔ اللہ غنی اللہ غنی، جبکہ مساجد پر فرقے بازوں کی جاگیرداری ہے، کس نے فرقہ پرستی کے اصنام کو ٹھوکر ماری ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔ نفرت اور عصبیت کی زنجیروں کو ہم توڑیں گے، عریانی فحاشی کے دریاؤں کا رخ موڑیں گے، ٹوٹے رشتے بار دیگر ہم باہم یکجا جوڑیں گے۔ اللہ غنی اللہ غنی، ہاتھوں میں قرآن بھی ہے، شمشیر بھی ایک دو دھاری ہے، ہر ایک دارالعلم میں بولو کس کا ترانہ جاری ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔ ہم قرآن کی دعوت ساری دنیا میں پھیلائیں گے، رسموں کے اندھیاروں پر ہم سورج بن کر چھائیں گے، شرک و ضلالت کے چوبارے تکبیروں سے ڈھائیں گے۔ اللہ غنی اللہ غنی، سب رستے پرخار صحیح پر کام ہمارا جاری ہے، کس نے فرقہ پرستی کے اصنام کو ٹھوکر ماری ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔ اپنے لہو سے شمع دین حق کو روشن کرنا ہے، اسی کی خاطر جینا اپنا، اسی کی خاطر مرنا ہے، طائف کے بازاروں میں اب پتھر سے کیا ڈرنا ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی، شیطان کے چیلوں کے دل پر کس کی ہے بتاری ہے، ہر ایک دارالعلم میں بولو کس کا ترانہ جاری ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔ جمعیت طلبہ عربیہ ایک تارا گھپو اندھیاروں میں، جس نے کھپا دی اپنی جوان عمری قرآن کے پاروں میں، وقت پڑا تو یہی بڑھے گی تیروں اور تلواروں میں۔ اللہ غنی اللہ غنی، فرقہ پرستی پر اس کا ہر وار نہایت کاری ہے، ہر ایک دارالعلم میں بولو کس کا ترانہ جاری ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ، جمعیت طلبہ عربیہ۔